وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو خاص صفات رکھی ہیں۔ ایک، جو بچہ پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے دماغی طور پہ یا اعضاء کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کے جسم میں اللہ قوت پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی انسان دماغی طور پہ کمزور ہو اور دماغ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہو اور اسے سمجھ کچھ نہ آتی ہو، مجنون، پاگل یا نہ سمجھ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اس میں اللہ نے تاثیر بہت زیادہ رکھی ہے۔ پھر اگر کوئی عورت جس کا حمل ہے وہ بھی اس کو استعمال کرے، جو طریقہ ہے پانی پہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ اس کو جو بچہ دے گا وہ نقص سے پاک ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، آنکھوں کا، کانوں کا، دماغ کا، جسم کے اعضاء کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اور پیدائش کے ساتھ ایک علم کا ذکر کیا کہ واحد انسان ہے جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ علم نہیں رکھتا۔ باقی بلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے پتہ ہے میرا دشمن کون ہے، مجھے نقصان کس سے پہنچتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ چوزا انڈے سے نکلتے ہی اسے پتہ ہے کہ اس کا دشمن کون ہے، اس کو کہاں سے تکلیف نقصان پہنچ سکتا ہے، اسے کوئی نہیں سکھاتا، اور وہ انڈے سے نکلتے ہی علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور جتنے ہیں ان کے بچے پیدائش کے فوری بعد علم والے ہوتے ہیں اور ان کو ان کی ہر چیز کی تمیز ہوتی ہے، لیکن انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے نہیں پتا کہ اس نے کھانا کیا ہے، اسے نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کو نقصان کس سے پہنچے گا، فائدہ کس سے پہنچے گا، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، نہ دوست نہ دشمن۔ اسے آگ کا بھی نہیں پہچان، اسے پانی کی پہچان بھی نہیں ہے۔ وہ چلتے گھسٹتے گھسٹتے آگ میں بھی گر سکتا ہے اور پانی کی ٹینکی میں بھی گر سکتا ہے، تالاب میں بھی گر سکتا ہے، اور وہ آگ کے جلتے ہوئے ہیٹر کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے اور چلتے ہوئے پنکھے میں بھی ہاتھ دے سکتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس کا نقصان کہاں ہے، فائدہ کہاں، یہ نالج نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن بلی کے بچے کو پتا ہے، جانور ہر کے بچے کو پتا ہے، چوزا انڈے سے نکلتے ہی اس کو پتا ہے کہ اس کا دشمن کون ہے۔ آپ قریب جائیں گے تو وہ آپ سے بھی فرار ہوگا، اسے پتا ہے کہ اس کو کون بلی سے بچنا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے اس چیز سے بچنا ہے۔ لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں میں نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہ بالکل ضعیف تھا، کچھ بھی اس میں نہیں تھی سکت، لیکن اب وہ کیسے اپنی ضرورت پوری کرے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اسے ایک علم ایسا سکھایا جو علم میں نے اور کسی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو رونے کا علم سکھا دیا۔ رونے کا، کچھ مانگ نہیں سکتا، اب اسے تکلیف ہوتی ہے روتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے روتا ہے، اس کے پیشاب نکل جاتا ہے تو روتا ہے، بستر گیلا ہو جاتا ہے تو روتا ہے، بھوک لگے روئے گا، پیاس لگے روئے گا، اسے گرمی لگے گی روئے گا، سردی لگے گی روئے گا، اسے جس چیز کی حاجت ہوگی تو کیا کرے گا؟ بس روئے گا۔ یہ رونے کا علم اللہ نے اس کو دے دیا۔ لیکن جیسے ہی یہ بالغ ہوتا ہے اس سے یہ علم چھن جاتا ہے، سارے علم آ جاتے ہیں اس کے پاس، اسے پتہ ہے میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، لیکن اللہ کے سامنے رونے کا فن اس سے چلا گیا۔ اور جو موت تک رونے کا فن سیکھ لے گا نا کہ اللہ کے آگے رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ یہاں سے ہنستا ہوا چلا جائے گا۔ روتا ہوا آیا تھا، دنیا کو ہنسا دیا تھا اس نے، اور جائے گا ہنستا ہوا دنیا کو رلا جائے گا۔ لیکن جو فن یہ جانے گا رونے کا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فن بھول گیا، نماز میں بھی نہیں روتے، دعا میں بھی نہیں روتے، خلوت میں بھی نہیں روتے، جلوت میں بھی نہیں روتے۔ اللہ نے یہاں علم کا ذکر کیا، فرمایا واللہ، اللہ وہ ذات ہے، اخرجکم، جس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ اللہ نے کہا تمہاری ماں کے پیٹ سے میں نے نکالا تمہیں باہر، لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اب یہ بات آپ مانتے ہیں نا سارے، کچھ نہیں پتا تھا،
لا تعلمون شیئا، بلی کو پتہ ہے، چوزے کو پتہ ہے، ہر جانور کے بچے کو پتہ ہے، لیکن انسان کے بچے کو جو جوان ہو کر بالغ ہو کے کہتا ہے من اشد منا قوہ، مجھ سے بھی کوئی طاقتور ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے نا. آپ کسی بندے سے دیکھیں، خاص طور پہ میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مجھ سے کوئی بڑا ہے طاقتور، مجھ سے کوئی بڑا علم والا ہے، مجھ سے، ہر بندہ اپنے آپ کو فرید سمجھ رہا ہے. لیکن لا تعلمون شیئا، تم جانتے نہیں تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم بالکل تم تو چوزے سے بھی گئے گزرے تھے، تمہارے پاس تو چوزے جتنا علم بھی نہیں تھا، لیکن میں نے تمہیں ایک علم دیا. وہ علم کیا تھا؟ رونا. اب مجھے بتائیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ، پھر میں نے دیا لَكُمْ، تم کو سمع، سننا، پھر میں نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کی صلاحیت دی، وَالْأَفِدَةَ، پھر دل کی صلاحیت دی. فواد دل کو کہتے ہیں، افیدہ اس کی جمع ہے. اچھا اب دیکھیے، اس کو اللہ نے ایسا علم دیا، یہ علم اگر آپ کہتے نا بچہ پیدا ہوا، اب وہ بھوکا ہے، رو رہا ہے، اب اس نے دودھ پینا ہے ماں کا، لیکن اس سے سکھائے کون کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ نہ دانت ہیں اس کے، اب اس نے کیسے ہونٹوں سے جو ہے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس کو چوسنا ہے اور دودھ کو نگلنا ہے. اب یہ علم کس نے سکھایا؟ اللہ کہتا ہے لا تعلمون شیئا. اگر آپ کا کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ٹیچر آپ کا بچے کو سکھاتا تو وہ بندہ پاگل ہی ہو جاتا، اس بچے کو سکھا ہی نہیں سکتا تھا. کیسے سکھاتا کہ بھئی آپ نے کیسے پکڑنا ہے اس کو، ماں کے دودھ کو کیسے پینا ہے، اب فیڈر کو کیسے پینا ہے. یہ علم وہ ہے جو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں سکھایا، اور پھر تمہیں پتہ چل گیا کہ دودھ کیسے پینا ہے. پھر آہستہ آہستہ، پھر پہلے تو تمہیں یہ پتہ چلا کہ مانگنا کیسے ہے رو کر، پھر پینا کیسے ہے دودھ، وہ تمہیں پتہ چل گیا، تم نے پینا شروع کر دیا. پھر تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہیں کوئی زہر بھی دے سکتا ہے، وہ کوئی تمہیں غلط چیز بھی کھلا پلا سکتا ہے، تم غلط طرف جا کے آگ میں گر بھی سکتے ہو. نہیں، تمہیں میں نے پھر سمع، تمہیں کان دیے، پھر افئدہ، ابصار، آنکھیں دی، پھر افئدہ، دل دیے. اچھا، 3 چیزوں کا ذکر کیا. اب پہلی چیز کون سی ہے؟ سمع، کان کا پہلے ذکر کیوں کیا، ابصار کا بعد میں کیا؟ یہاں لوگ دیکھنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ہم دیکھیں نہیں. یاد رکھیں، یہ جو سننا ہے نا، یہ پہلا سٹیپ ہے. جب بندہ سنتا ہے، سننا زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر بہت عرصے تک جاتا ہے، اور مشاہدہ زیادہ تجربہ سننے میں ہے. دیکھنے کا مشاہدہ ہر بندے کا کم ہوتا ہے. آپ نے امریکہ نہیں دیکھا، آپ نے جو ہے یورپ کو نہیں دیکھا، آپ نے اور بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھا، لیکن سنا سب کے متعلق ہے. اب سننے کا علم جو ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے اگر توجہ. یہ کیوں کہتے ہیں درس میں آپ قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، اب آپ بیٹھے ہیں تو یہ توجہ سے سنیں، کیونکہ سننے کا پہلا سٹیپ ہے. جو صحیح طرح سنے گا نہیں، وہ عمل بھی نہیں کرے گا، اس لیے توجہ سے سننا ہوتا ہے. تو سمع، پہلے کان کا ذکر کیا. اچھا، پھر کہا ابصارا، پھر آنکھیں ہیں. اگلا سٹیپ، بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس ذات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اتنا سنا کہ ہماری خواہش پیدا ہو گئی کہ ہم دیدار رسول کریں، چاہے جعلی رسول کی کیوں نہ زیارت کر لیں مدینے جا کر. اب یہ تڑپ کیوں ہے کہ دیکھنے کی تڑپ پیدا تب ہوئی جب سنا زیادہ. پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہوتا ہے، اچھا، فلاسفہ ہیں، جو فلاسفر لوگ، وہ کہتے ہیں دماغ تیسرا جسم کا حصہ ہے، اور دل جو ہے، اللہ نے تو دل کہا، دماغ جو ہے وہ دل کے تابع ہے. اب دل جو ہے صحیح ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے پھر دل کا ذکر کیا. جب سنتا زیادہ خیر کی باتیں ہیں، دیکھتا خیر کی باتیں ہیں، تو دل بھی خیر کے فیصلے کرتا ہے. اب موبائل پہ آپ سن رہے ہیں غلط چیز، دیکھ رہے ہیں غلط چیز، تو دل بھی تو غلط طرف ہی چلے گا نا. آپ کہو جی نہیں، میں نے تو فلم دیکھی، گانا سنا، اور اب میں مسجد میں چلا جاؤں. نہیں، پھر وہ بچہ مسجد نہیں، کلب بھی جائے گا، پھر وہ مرد عورت کلب بھی جائیں گے. چونکہ جو سنتا ہے وہی دل میں اثر آتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی دل میں اثر آتا ہے. تو اسی لیے قرآن سنیں، قرآن دیکھیں، تو آپ کا دل بھی قرآن سے جڑ جائے گا. یہ ایک اللہ نے اصول رکھا. اچھا، بعض نے کہا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ بڑی بہترین کی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے زبان کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ زبان بھی تو ایک بولنا. فرمایا ایک ہے حصول علم،
علم کی حاصل کرنا، ایک ہے تبلیغ علم، دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ سیکھیں گے تو آگے تبلیغ کریں گے نا، آگے بیان کریں گے۔ فرمایا جو سیکھنے کا طریقہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے کان ہے، پھر آنکھ ہے، پھر دل ہے، اور یہ جو زبان ہے یہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اندر کی چیزوں کو باہر نکالنے کے لیے ہے، تبلیغ کرنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ جو اندر آئے گا کانوں سے وہی زبان سے باہر نکلے گا۔ ایک بات تو یہ بیان کی امام قرطبی نے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ جو کان ہے نا، اس کو مقدم کیا اللہ نے زبان سے، زبان کا ذکر نہیں کیا۔ زبان کا اس لیے نہیں کیا کہ جو بندہ پیدائشی طور پر گنگا ہوتا ہے، جو پیدائشی طور پر بہرا ہوتا ہے، جو سن نہیں سکتا، وہ لازماً گنگا بھی ہوگا۔ یہ بات ہے نا، جو کانوں سے بہرا ہوتا ہے پیدائشی، وہ گنگا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور ہر گنگا بندہ بہرا نہیں ہوتا۔ بعض ایسے بعد میں گنگے ہو جاتے ہیں، لیکن اب بہرا بندہ گنگا لازمی ہوگا۔ کیوں؟ کہ سننے سے زبان چلتی ہے۔ جب بندہ سنتا ہے، اب آپ دیکھیے پنجابی کے بچے کو انگریز اپنے گھر لے جائیں، پٹھان کے بچے کو انگریز اپنے گود میں لے لے اور وہ انگریزوں کے گھر میں پرورش پائے، تو وہ جب بڑا ہوتا جائے گا تو وہ پشتو بولے گا یا انگلش بولے گا؟ کیونکہ جو سنتا ہے وہی زبان سے نکالتا ہے نا۔ یہ تو آسان فارمولہ ہے۔ تو فرمایا امام قرطبی نے کہ جو کانوں سے سنتا ہے وہی زبان سے بولتا ہے، اس لیے اللہ نے زبان کو کانوں کے تابع کر دیا۔ اب آپ سننا اصل چیز ہے۔ ہمارے نبی جب حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کہتے تھے سمعنا، غور سے سننا، اور اطعنا، اطاعت کرنا غور سے۔ تو یہی بات قرآن بھی بار بار کہتا ہے۔ سمینا کا جو لفظ ہے، سمینا، یہاں بھی جو اللہ نے کہا سمع، تو سننا بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے زندگی میں عمل کے لیے۔ جو سنتا نہیں وہ کبھی عمل بھی نہیں کر سکتا، وہ علم سیکھ بھی نہیں سکتا۔ علم سیکھنے کا نام ہے سننا، زیادہ سننا۔ اچھا، یہاں اللہ نے بیان کیا والافئدہ، دل، پھر دل کا ذکر کیا۔ کیوں میں نے تمہیں، پھر اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کان دی۔ اب کانوں کی حیثیت سمجھے آپ۔ اب یہ آیت میں نے جب پہلے پڑھی تھی تو آپ کو اس کی ویلیو کا نہیں پتا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سمع والابصار والافئدہ۔ لیکن جب آپ نے اس کی تشریح سنی ہے تو اب آپ ان الفاظ کو غور کریں تو آپ کا دل اللہ کی طرف شکر گزاری کی طرف جھکتا ہے نہیں جھکتا؟ کہ اللہ تو نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی، تو نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، تو نے ہمارے قلب کو اطاعت کرنے والی صلاحیت عطا فرمائی۔ لعلکم تشکرون، یہ سب میں نے اس لیے دیا کہ تم میرا احسان مانو، تم میرا شکر ادا کرو۔ اب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ان کو غلط طرف استعمال نہ کریں، یہ اللہ کی طرف شکر ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دماغ کمزور ہو چکا ہے، تو کوئی آدمی بھی اگر ایسا ہو چکا ہے جس کا دماغ ویک ہو رہا ہے، وہ دماغی کمزوری کا شکار ہے، وسوسوں کا شکار ہے، اسے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، تو وہ اس آیت کریمہ جو سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 78 ہے، 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، پوری آیت 21 بار پانی پہ دم کر کے پیے اور بچے کی مالش کریں، تیل پہ یہ دم کر کے چند دن، جتنے دن آپ چاہیں پانی پلائیں، مالش کریں۔ اور اگر ماں چاہے کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو، کبھی بچہ مسکیریج ہو جاتا ہے، کبھی بچہ ناقص آدھے میں فوت ہو جاتا ہے، یا اس کے اعضاء نہیں بنتے، یا جسم میں کسی عضو میں پانی پڑ جاتا ہے، یا اس کا گروتھ رک جاتی ہے، تو آپ جو ہے اس کو روزانہ 21 بار پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، اور عورت پیے گی جتنا، انشاءاللہ اللہ اس کو اس عیب سے پیٹ میں ہی پاک کر دے گا۔ اور جو بندہ کند ذہن ہو، نالائق ہو، یاد نہ رہتا ہو، اسے سمجھ چیزیں نہ آتی ہوں، وہ بھی 21 بار دم کر کے جتنا پیے گا، اللہ اس کو انشاءاللہ قوی ذہن بنائیں گے، بولنے کی صلاحیت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سمجھنے کی صلاحیت دیں گے، نظر اس کی تیز کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔